بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام کی آمد مدینہ منورہ میں جمعرات کا دن یا بعض روایات میں جمعے کا دن 148 سن ہجرت 148 سن آف ہجرہ نجمہ خاتون تکتم کہیے، سمانہ کہیے، اروا کہیے، اور جب سے ماں بنی رضا کی تو طاہرہ کہیے، اور خدا جانے کیا خاصیت ہے کہ کسی اور امام کی ماں کو ام البنین نہیں کہا گیا، مگر امام رضا کی والدہ کو ام البنین کے نام سے بھی پہچانا گیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے ہوں تو ام البنین ہونا اور ہے، اور ایک ہی رضا ہو۔ امام زمانہ بلند ترین آپ کا تعلق اندلس سے بیان کیا گیا، علاقہ اندلس سے۔ آپ کا انتخاب حمیدہ خاتون کا انتخاب تھا، اور حمیدہ خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا، اور ایسی تعلیم و تربیت حمیدہ نے کی کہ اس کے لیے خدا نے لطف و کرم کیا کہ اسے امام کی ماں قرار دیا۔ کیا تقویٰ تھا اور کیا سجدے تھے۔ جب آغوش مادر میں امام کی آمد ہوئی تو امام کی آمد کے بعد امام کو لے کر امام کی یہ ماں امام کے والد کی خدمت میں یعنی امام موسی کاظم کی بارگاہ میں پہنچی، اور لے جا کر بچے کو امام کی گود میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے امام رضا کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ آپ کے دہنے مقدس میں فرات کے پانی سے آپ نے ابتدائے غذا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اذان اور اقامت سنا کے نمازی بنا دیا، فرات کا پانی پلا کے غازی بنا دیا۔ تو فرات کا پانی اور اذان و اقامت یہ 7ویں امام کا طرز عمل 8ویں امام کی میلاد کے موقع پر، بس اتنا سا کام کیا، اور اس کے بعد شہزادے کو واپس ماں کی گود میں ان الفاظ کے ساتھ دیا، فخذیہ، سنبھالیے اسے یا لیجیے اسے، فإنہ بقیت اللہ فی ارضہ۔ ائمہ اہل بیت میں ہر امام کی خصوصیت ہے، القاب کے اعتبار سے، کہیں کنیات کے اعتبار سے، اور کہیں صفات مخصوص کے اعتبار سے۔ ایک آپ کا لقب عالم آل محمد، یہ جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان پر آپ نے چھٹے امام نے اپنے فرزند 7ویں امام سے ارشاد فرمایا، کاش کہ میں عالم آل محمد کے زمانے کو درک کر لیتا اور عالم آل محمد کی زیارت کرتا۔ شوال کی 25 تاریخ یا شوال کی 15 تاریخ چھٹے امام کی تاریخ شہادت حساب لگا لیجئے، اس کے کتنے عرصے بعد 8ویں امام کی آمد کی تاریخ آئی ہے۔ تو اب یہ تصور ہے کہ چھٹے امام فرما رہے عالم آل محمد، 7ویں امام فرما رہے بقیت اللہ فی ارضہ۔ کون ہے یہ؟ کہ اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے اپنی زمین کے لیے۔ تو یا بقیت اللہ فی ارضہ، آخر زمانہ میں امام صاحب العصر والزمان کے لیے اس میں گرامی علی کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی کہ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 50، صاحبان علم و ادب، صاحبان غلا کی خدمت میں اس آیت کا مختصر حوالہ، 5 قسم کی تفاسیر بیان کی گئی،
مگر میں ایک پہ اکتفا کر رہا ہوں تاکہ تفسیر قرآن سے زیادہ میں معصوم کی سیرت کو بیان کر سکوں۔ تفسیر قرآن کے لیے تو بہرحال ماہ رمضان کا موسم پورے سال پڑھیے۔ ایک ہے تفسیر، آیت کے پس منظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیت میں 41 سے سورہ مریم، آیت 41 سے لے کر آیت 50 تک یہ مسلسل تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے 50 نمبر کی آیت میں خدا نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کر دیا ان کے لیے، صیغہ جمع ان کے لیے، وہ کون؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ آیت نمبر 49 میں یہ نام موجود ہے۔ ہم نے ان کے لیے کیا عطا کیا؟ من رحمتنا، اپنی رحمت سے ایک خاص رحمت کو ان کے لیے قرار دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے قرار دیا ایک ایسی تعریف کو، ایسی بہترین ثنا کو، ایک ایسی بہترین زبان کو کہ جو سچائی کے ساتھ ہو اور بلند مرتبہ ہو۔ ترجمہ میں نے کیا آپ کی خدمت میں۔ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 84، آیت نمبر 84، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے خدا میرے لیے قرار دے سچی زبان آخرین میں سے۔ اس زبان کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبان کا مطلب ہے ذکر۔ اب چاہے تعریف میں ہو یا چاہے تعریف کے برخلاف، یعنی مدحت میں ہو یا مذمت میں ہو، لفظ لسان کا ترجمہ ہے ذکر۔ تو شاید یہ بات سمجھنے کے لیے دو باتیں کافی ہیں۔ لسان، اگر زبان ساتھ میں ہو تو تعریف بھی زبان سے اور توہین بھی زبان سے۔ تو خدا کے خلیل نے خدا سے زبان مانگی، زبان کا مطلب ثنا مانگی، زبان کا مطلب اچھائی مانگی، زبان کا مطلب ایسا تذکرہ مانگا جو آخرین میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہترین کلمات کے ساتھ ہو۔ شاید اسی لیے خدا نے درود میں کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید قرار دیا۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں، علی ابن ابراہیم کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے کہ اس میں پہلا جملہ وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ کیا عطا کیا؟ کہ من رحمتنا، لہم سے مراد ابراہیم و اسحاق و یعقوب، من رحمتنا سے سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول خدا کس کی نسل سے ہے؟ نسل ابراہیم سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو رحمتنا بات واضح ہو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، علی ابن ابراہیم کہتے ہیں آیت کا یہ حصہ، اس سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اس میں گرامی علی سمجھیے، علی کے معنی میں تو 8ویں امام کا اس میں گرامی علی، اور اگر پہچانیے صفات کے لحاظ سے تو صفات میں لفظ رضا بہت مشہور لقب میرے مولا کا، اور آئیے اس لقب کے بارے میں اپنے الفاظ کو چھوڑتے ہوئے ہم اور آپ چلتے ہیں خدمت امام جواد میں، اور خدمت امام جواد میں جا کے سوال کرتے ہیں مولا آپ کے والد کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے جب مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے سوال کیا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مامون الرشید نے آپ کے والد کو یہ لقب دیا ہے۔
آپ کے والد کو لقب مامون رشید نے دیا. امام فرماتے کذبوا، جھوٹ بولتے ہیں، واللہ فجر، اور قسم اللہ کی وہ گناہگار ہو چکے. بعض روایات میں کذبوا استعمال ہوا باب مجرد سے، جھوٹ بولتے ہیں، واللہ فجر، گناہگار ہو گئے. کہ مولا پھر آپ کے والد کو رضا کس نے کہا؟ کہ رضا آسمانوں میں خدا کے نزدیک، زمین میں محمد اور آل محمد کے نزدیک. جسے خدا رضا کہے تو آسمانوں میں رضا ہے. محمد والے محمد جسے خدا رضا کہے آسمانوں میں رضا ہے، اور جسے مصطفیٰ رضا کہے تو زمین پر رضا ہے. پھر سوال کیا راوی نے، راوی بھی بڑا کوئی سمجھدار شخص ہے، کہتا ہے مولا آپ کے سارے آبا و اجداد رضا ہیں، تو پھر آپ کے والد کو خصوصیت سے اس لقب سے ملقب کیوں کیا گیا؟ امام فرماتے اس لیے کہ میرے والد سے موافق بھی راضی اور مخالف بھی راضی، جبکہ ہمارے آبا و اجداد میں ایسا دور کسی اور کے لیے نہیں تھا. بہت غور کیجیے گا، بہت سارے مسائل ہو سکتے. اب آئیے اس کو میں آسان کرتے ہوئے کہ لفظ رضا کو ملاؤں لفظ رؤوف کے ساتھ. بہت تفصیل کا وقت نہیں، مجھے امام کی نصیحت بھی پڑھنی ہے. لفظ رؤوف یہ استعمال ہوا لفظ امام کے بارے میں امام تقی جواد علیہ السلام کے طرف سے زیارت ہے. 8ویں امام کی 7 زیارتیں ہیں. طریقہ سلام 7 طریقے سے. زیارت وداع کے علاوہ زیارت وداع تقریباً 3 طریقے سے بیان کیا گیا، تو 7 طریقے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کر لی. کبھی اگر وقت ملے تو زیارت جوادیہ پڑھیے، سب سے بہترین زیارت ہے، جسے بیٹے نے باپ کی خدمت میں پڑھنے کا طریقہ بیان کیا. اس زیارت میں امام اپنے بابا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. اس میں استعمال کیا آپ نے السلام علی الامام الرؤوف. بہت تلاش کرتا رہا ہمیں زیارات کے بعد میں. انیس النفوس، شرف الشموس، امام کے القاب ضرور ہیں، سلام کیجئے، لیکن جو معصوم کی طرف سے زیارت میں پہنچے اس میں تلاش کی تو آپ کو شاید نہ ملے. برحق ہے امام کو کہنا انیس النفوس، برحق ہے امام کے لیے کہنا شمس الشموس. لیکن جو امام تقی جواد کے کلمات ہیں وہ بہت حسین تھا. آئیے ارشاد فرماتے مولا اپنے بابا کو سلام کرتے ہوئے کہ سلام ہو اس امام پر جو نہایت مہربان ہے. میں بہت تفصیل میں جائے بغیر اگر رؤوف کو رحیم کے معنی میں لے آؤ، رحمان سے نکال کر، رحمت عامہ سب کے لیے، رحمت خاصہ اطاعت گزاروں کے لیے. یوں سمجھیے رحمت اور رافت میں فرق یہ ہے کہ رحمت ہو سکتا ہے شروع تکلیف سے ہو، اختتام رحمت پر ہو. مثال دوں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو اور آپ کو خدا نخواستہ آپریشن تک کیا مرحلہ آپ پہنچے تو پہلے تکلیف ہے، بعد میں راحت، اسے رحمت کہتے ہیں. اور جہاں ابتدا سے آخر تک کوئی تکلیف نہ ہو اسے رافت کہتے ہیں. امام رؤوف ہیں، خدا رؤوف. سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کی بنیاد پر محمد مصطفیٰ رؤوف، اور حدیث کی بنیاد پر آل محمد سب کے سب رؤوف. لیکن پوچھا گیا
علامہ طباطبائی مرحوم اللہ مقامہ سے کہ 8ویں امام کو رؤوف کیوں کہا جاتا؟ تو کہنے لگے کہ سارے ائمہ رؤوف ہیں، لیکن 8ویں امام کی رأفت جو ہے وہ حسی ہے، ادھر کہو ادھر دکھائی دیتی ہے۔ اور جب آغائے وحید خراسانی سے پوچھا گیا کہ رؤوف کیوں کہتے ہیں امام کو، تو کہنے لگے رؤوف کے 2 مرحلے ہیں، ایک عمومی ایک خصوصی۔ مامون الرشید کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا، 8ویں امام نے دعا دی تو مامون کے یہاں خدا نے بیٹا عطا کر دیا۔ اب اگر امام کی دعا سے کسی کو بیٹا ملے تو وہ مومن نہیں ہو جاتا، اگر امام کی دعا سے رافت عمومی ہے، رافت خصوصی، امام کی بارگاہ میں اہل ایمان کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے بہترین تحفہ حسی باقاعدہ محسوس کیا جاتا۔ علماء کہتے ہیں روزہ ایمان اور رضا کی در و دیوار بول رہے ہیں کہ کتنی مہربانی ہے امام کے مزاج میں۔ اللہ اکبر۔